नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो तुमसे नेकी करे उसे अच्छा बदला देने की कोशिश करो। और हुजूर फरमाने लगे अगर बदला देने की ताकत ना हो तो फिर उसके लिए दुआ करो, और इतनी करो इतनी करो इतनी करो मोहसिन के लिए दुआ कि तुम्हें यूं लगे कि तुमने हक अदा कर दिया है। फिर उसके लिए दुआ करो, अपने मोहसिनों का शुक्रिया। हमारे यहाँ ना खुद गर्जी को बाकायदा रिवाज दिया गया, और बड़े बड़े गलत जुमले जो अखलाकन अपनी जुबान से अदा भी नहीं किए जा सकते। मैं तो जी काम निकालने के लिए किसी को भी बाप बना लेता, माज़अल्लाह। मुसलमान तो इस तरह की बात नहीं कर सकता। ये खुद गर्जी, ये लालच, ये वक्ती तौर पर किसी शख्स को इस्तेमाल करना, टिश्यू पेपर बनाना, यह अहले ईमान का तो तरीका ही नहीं। वो तो याद रखते हैं हर एक का एहसान। वो तो किसी ने मोहब्बत की हो तो उसका ख्याल रखते हैं। कितने लोग थे इन्होंने हमें सहारा दिया, कितने लोग थे जिंदगी के मोड़ पर किस तरह करके उन्होंने हमारे साथ शफकतें की। मैंने तो कॉलेज में देखा है कि जिनको बिल्कुल दुनियादार नौजवान कहा जाता है और कोई दीनी तारुफ और दीनी वज़ादारी नहीं रखते, वो भी एक दूसरे की फीसें दे रहे होते हैं। वो भी एक दूसरे को कह रहे होते हैं चल यार सैर पे जाना है, चलते हैं। लेकिन किसी की नेकी को याद भी तो रखा जाए। हालात बदलते ही उन्वान भी बदल जाए, थोड़ी सी तब्दीली आते ही इंसान का मिजाज भी बदल जाए। ये एहसान मंदी का ना होना, और अगर कभी होना भी तो वो जज्बाती किस्म की। जैसा मैंने कहा कि एक दो एहसान किसी ने किया वो तो याद रख लिया गया। दूसरी शादी करना बिल्कुल जायज है, कोई उसमें दो राय नहीं। अगर कोई हक अदा कर सकता तो करे। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सैयदा खदीजतुल कुबरा की मौजूदगी में दूसरा निकाह नहीं किया। आला हज़रत हज के लिए तशरीफ ले गए तो वहां जितने उलमा उस वक्त मौजूद थे वो सारे आके बैठ गए, हुजूर हमें हदीस पाक पढ़ा दें, हमें तफसीर के असबाक पढ़ा दें, हम शागिर्द बनना चाहते हैं, असनाद ले रहे हैं। अब उस जमाने में लोग 6-6 माह, साल इससे भी ज्यादा हरम शरीफ में रहते थे। तो वहां कुछ लोगों ने कहा हुजूर इतना अरसा आपको यहाँ रुकना है तो आप यहाँ निकाह कर लें। फरमाने लगे दूसरी शादी जायज भी है और मैं उसकी ताकत भी रखता हूँ। लेकिन आला हज़रत फरमाने लगे मेरी अहलिया ने ना तकलीफों में मेरा साथ दिया है, मैं उसे वक्त नहीं दे पाया, दीन के काम में लगा रहा, लेकिन उस खातून ने बड़ी नेक नामी के साथ मेरे साथ जिंदगी बिताई है। ये आला हज़रत के लफ्ज़ है। फरमाने लगे मैं ताकत भी रखता हूँ, शरीयत की इजाज़त भी रखता हूँ, लेकिन मैं दूसरी शादी इसलिए नहीं करूँगा कि मेरी बीवी को तकलीफ होगी। लेकिन यहाँ जनाब हालात बदले नहीं तो उन्वान बदला नहीं। मैंने कहा है कि नाजायज नहीं कह रहा मैं इसको किसी मकाम पर भी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आगे बढ़कर हम सीरत और सवाने से ले सकते। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के साथ वो वक्त गुजारा था जो इस्लाम पर गुर्बत का वक्त था, जो कुफार की अज़ियतें बर्दाश्त करने का वक्त था, जिस वक्त माज़अल्लाह कमर मुबारक पर ऊंट की ओजड़ियां रखी जाती थी, रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे, पत्थर बरसाए जाते थे। उस मौके पर सैयदा पाक हुजूर की बारगाह आली मर्तबत में रही। हुजूर की हर ज़ौजा की क्या शान है। और फिर सैयदा आयशा सिद्दीका जो महबूबा है महबूबे खुदा की, क्या अज़मतें हैं। पर सैयदा खदीजतुल कुबरा का इनफरादी अंदाज है। हजरत आयशा सिद्दीका कहती थी मैंने इस खातून पर हमेशा रश्क किया। बड़े सारे लोग आते थे हुजूर से मिलने, लेकिन दरवाजे पर एक खातून बोली, जनाबे हाला बिन्त खौलत, दरवाजे पर खातून बोली, इजाजत मांगी अस्सलामु अलैकुम के बाद में आ जाऊं। तो सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है महबूब ने झट से चेहरा मुबारक उठाया, फरमाया ये तो हाला की आवाज है, ये तो खदीजा की बहन है। ये देखो कितनी आवाज मिलती है, तो खदीजा की बहन है, हाला की, जल्दी से बुलाओ। कहते वो आ गई, बैठी, चली गई। मैंने अर्ज की हुजूर अल्लाह ताला ने आपको बड़ी बेहतर अज़वाज दी हैं, पर उस खातून का बड़ा जिक्र करते हैं। तो सैयदा कहती है देखते देखते ही हुजूर के आंसू छलके, देखते देखते ही रुखसारों से वो नूर भरी लड़ी मुबारक दाढ़ी के करीब आने लगी। महबूब फरमाने लगे जब लोगों ने मेरा हौसला तोड़ा तो आयशा खदीजा ने मुझे हौसला दिया। कहा लोगों ने मेरा इनकार किया, वो मुझ पर ईमान लाई।
लोगों ने मुझे झुठलाया, उन्होंने मेरी तस्दीक की, और फिर कहा अल्लाह ने मुझे जो औलाद दी वो भी खदीजतुल कुबरा के बदन से दी। वला तनसबुल फदल बैनकुम, आपस में एक दूसरे के एहसान भुला ना दो। वो जिसने एक मौके पर जब तुम कर्ज में उलझ गए थे तुम्हारे साथ नेकी की है, वो तुम्हें सारी जिंदगी याद रही। और जिन भाइयों ने, जिस अहलिया ने, जिन दोस्तों ने, माँ बाप ने, करीबी अजीजों ने जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी, वो तुम्हें भूल गया एक मिनट में। अपनी जिंदगी एहसान मंदी वाली हो, उसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ना बड़ा करीम महबूब का साथ दिया। एक मौके पे नहीं, दर्जनों मौके पर हुजूर ने फरमाया मैंने सब की नेकियों के बदले दे दिए। अबू बकर का बाजू थाम के ले जाऊंगा, रब ही इसे अजर अता करेगा। हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की उन बातों को मेरे करीम ने हमेशा, बल्कि हजरत उमर कहते हैं मेरी और जनाब सिद्दीक अकबर की किसी बात में शकरंजी हो गई थी, और जनाब सिद्दीक हुजूर के पास चले गए और जाकर के अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये मामला हो गया है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बात सुन के हुजूर खामोश हो गए। हजरत सिद्दीक ने अर्ज की हुजूर मैंने कहा भी था, अर्ज भी की थी, लेकिन उमर फारूक माने नहीं। ये अगर कोई भाई माजरत करे तो उसकी कबूल कर लेनी चाहिए। हमारे यहाँ ना एहसास होने पर मिन्नतें करते देखे हैं मैंने भाई, अपने बच्चों समेत आके बैठे देखे और चार यार गलती हो गई थी। वो बंदा जिसकी रोजाना लाखों गलतियां रब माफ करता है, वो किसी की एक खता भी माफ करने को तैयार नहीं है। शादी का मौका है, मनाने के लिए जा रहे हैं रिश्तेदार, कहते हैं आज ही तो टाइम आया नाराज होने का, और तैयार ही नहीं है, राजी नहीं होते। ये हदीस याद रख लेना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसका भाई उसके पास माजरत लाया, माफी मांगने आया और उसने माफ न किया, महबूब फरमाते मेरे हौजे कौसर पे ना आए, यहां ना आए। तेरा भाई हाँ कोई अकीदे का मसला था, कोई शरी मामला था तो बात और थी, जात के लिए बुत बना के रखे सारी जिंदगी, और माफी देने को हम तैयार ना हुए। एहसास ही नहीं पैदा किया कि वो जो आ गया है वो तो अब आ गया, अब हमें दरगुजर का हुक्म था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माजरत चाही, लेकिन जनाब उमर के मिजाज में जलाल था, वो नाराज हैं। हजरत सिद्दीक हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए, सारा मुद्दा अर्ज कर दिया। हजरत उमर कहते हैं मैं पीछे गया, और जब मैं गया तो मैं हाल सारा समझ गया। कहते हैं जब नबी पाक की बारगाह में गया तो जो हुजूर के जुमले थे वो जनाब सिद्दीक अकबर की अजमत को कहां से कहां ले गए। महबूब फरमाने लगे उमर क्या तुम मेरी खातिर अबू बकर को छोड़ नहीं सकते थे? फरमाया जब सब मुझे झुटला रहे थे ये मेरी तस्दीक कर रहा था, जब सब की तलवारें नियाम से बाहर निकली हुई थी और अबू बकर सीना खोल के मेरी हिफाजत कर रहा था, तुम मेरी वजह से इसे छोड़ नहीं सकते थे। एहसान किसी का तो याद रखा जाए। और जो लोग एहसानमंद थे, हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते मैंने देखा एक शख्स के पीछे पीछे हरन चल रहा था, वो जरा मेरे करीब आया तो मैंने उसे आके कहा कि ये हरन तो बंदा देख के भाग जाता है, तेरे पीछे कैसे चल रहा है? तो सादी फरमाते हैं वो शख्स कहने लगा इसका बच्चा मर रहा था, मैंने बचाया है, मैंने इसके बच्चे को पानी पिलाया है, घास खिलाई है, तो जब से ये दुम हिलाता हिलाता मेरे पीछे है। हजरत सादी फरमाते हैं उसके गले में रस्सी कोई नहीं थी, पर अगर उसके गले में कोई रस्सी थी तो एहसान की रस्सी थी, जिससे वो बंधा हुआ पीछे पीछे चला आ रहा था। कोई तो ऐसी रस्सी, यहां तो भाई इतना अजीब मामला हो गया है। हमारे एक बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम हैं, तो एक दिन फरमा रहे थे यार हद हो गई है, जिनको पढ़ाया था लिखाया था वो मुकाबले में आकर बैठ गए, हमने शागिर्द बनाए थे कि दुश्मन तैयार किए थे। वो अरबी का एक मुहावरा है ना, जिससे नेकी करो फिर उसके शर से भी बचो, बाज तो उसे हजरत अली का कौल भी कहते हैं। अपनी जिंदगी में ये मिजाज कभी ना बनाए, कभी ना बनाए, कभी कोई ऐसी तबीयत के अंदर बात ना लाएं। लोग मुख्तलिफ लोगों के बारे में नाम लेके ठट्ठा करते हैं माज़अल्लाह, और बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं। एक खान साहब से मेरी मुलाकात हुई कुछ अरसा पहले,
تو ایک انتہائی غریب آدمی کے گھر میں میں نے انہیں ڈیوٹی کرتے دیکھا، تو میں نے کہا آپ یہاں ڈیوٹی کرتے؟ کہنے لگے یہ ہمارے صاحب بڑے امیر ہوتے تھے، غریب ہو گئے، سب چھوڑ گئے، حالات کا تغیر بدلا۔ تو میں نے کہا آپ کیوں نہیں چھوڑ کے گئے؟ کہنے لگے کیا کروں، مجبوری ہے، نمک خار ہوں، ان کے گھر کا نمک کھایا ہے، اب حالات کے تغیر اصلہ نال جے نیکی کریے، وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ تو وہ میرے دوست کہنے لگے میں نے اسے 20 دفعہ کہا ہے کہ تو چلا جا، سب چلے گئے اور میرے پاس گنجائش بھی نہیں، لیکن یہ کہتا ہے یہیں روٹی کھائی ہے، جب راج کے ملتی تھی تب بھی کھاتے تھے، اب ایک ملتی آدھی کھائیں گے، رہنا یہیں پہ ہے۔ احسان مندی کا مزاج، اور بالخصوص اپنے قریبیوں کے بارے میں، اپنے اہل خاندان میں سے قریبیوں کے بارے میں احسان مندی کا مزاج بنائیں۔ اپنی طبیعت سے ناشکری، اپنی طبیعت سے رشتوں کو توڑنا، اپنے مزاج سے اپنے قریبیوں کے احسانات کو بھول جانا، اس سے باہر آئیں۔ اپنے اساتذہ کے لیے جذبات پیدا کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے استاد بدرجے باپ کے ہے، اور اس استاد سے کون مراد ہے؟ شیخ مرشد بھی اسی میں داخل ہے، جس سے ہم تربیت لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ہمیں کوئی خیر نصیب کرتا ہے، جس کی بات سے کچھ سیکھتے ہیں، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ فرماتے ان کا حق ہے، اور جو حق والے تھے انہوں نے حق اس طرح سمجھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میرا استاد اگر چاہے تو مدینے کے چوک میں کھڑا کر کے مجھے بیچ دے، میں بک جاؤں گا، لیکن اس کے حق سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ دل اگر صاف نہ ہو تو بھی مالک نیکیاں قبول نہیں کرتا۔ پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ اے سارے وجود دے تون دے نالوں اکو تولا ٹکڑا دل دا۔ یہ جو پاکیزگی ہے نا دل کی، یہ نہ ہو تب بھی نیک اعمال اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے دل کا صاف ہونا، کشادہ ہونا، کھلا ہونا، یہ بھی ضروری ہے۔ دل میں بوجھ ہو، عداوت ہو، حسد ہو، لوگوں کے لیے کینہ بھرا ہوا ہو اور اعمال قبول ہو جائیں نہ۔ اس کریم کے کچھ فیصلے ہیں، وہ اعمال کی قبولیت کے آداب بتاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری مرضی سے کرو گے تو میں قبول کروں گا۔ حدیث پاک آپ کو صحیح مسلم میں ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے سوموار اور جمعرات والے دن لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ دو مسلمانوں کے، دو بھائیوں کے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اعمال ہیں، نیک اعمال ہے، نیکی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، وہ نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں جمعرات اور پیر کو پیش کیے جاتے ہیں۔ رب کریم فرماتے ٹھہر جو ذرا ان کے اعمال کو روک دو۔ یا اللہ کیوں؟ فرمائے اس لیے کہ ان کے آپس میں نا دلوں میں نفرت ہے، گھٹن ہے، عداوت ہے، ان کو ذرا مہلت دو، یہ پہلے صلح کر لیں پھر ان کے اعمال بھی قبول کر لیں گے۔ کہ نہ عداوتیں پالی ہوئی ہیں، اپنے دلوں کے اندر گھٹن پیدا کی ہوئی، اختلاف کہاں نہیں ہوتا، لیکن نفرتیں پیدا کر لینا۔ کیا جرم کیا ہے بھائی نے؟ کون سا کفر کر بیٹھے ہیں رشتہ دار؟ کون سی ایسی بات نکل گئی ہے جو زندگی کے ناطے توڑ کے بیٹھ گئے ہم؟ رب کہتا ہے نہیں قبول ہوں گے ابھی اس کے اعمال، روک دو جب تک یہ آپس میں صلح نہ کر لے۔ مسجد میں بھی پابندی سے آؤ، فجر کی جماعت بھی نہیں چھوٹنی چاہیے، جمعے والے دن بھی وقت پہ آؤ، لیکن اگر قبولیت کرانی ہے تو 20 منٹ نکال کے نا اسے رشتہ دار کے گھر بھی چلے جاؤ جس سے ناراضگی چل رہی ہے، تھوڑا سا نا ادھر بھی ایک چکر لگاؤ، اس لیے کہ وہ کہتا ہے قبول ہی تب کرنا۔ 17 رمضان مبارک کو جنگ بدر ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب کریم نے بدریوں سے وعدہ کر لیا ہے، جو جو بدر میں شریک ہوئے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے رب سب کو جنت عطا فرمائے گا۔ اہل بدر میں سے کوئی شخص آتا نا تو صحابہ اٹھ کے اس کا استقبال کرتے۔ بدر کے لوگوں نے جب کہا نا شہدائے بدر اور شہدائے احد کو فلاں فوت ہو گیا، فلاں مر گیا، تو اللہ نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار تم نے مردہ کہنا بھی نہیں، جائے میرے رستے میں ابھی اسے مردہ کہا جائے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ تم شعور نہیں رکھتے ان کی زندگی کا تو تم نے مردہ کہہ دیا، وہ تو زندہ ہے۔ میرے دوست جتنے بھی لوگ اسلام میں
حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں حضرت صدیق اکبر کے پاس بیٹھا تھا تو ایک خاتون آ گئی دربار خلافت میں کسی کام سے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں سے چادر اتاری، اس چادر کو زمین پہ بچھایا، اس بیٹی کو، اس خاتون کو اپنی چادر پہ بٹھایا۔ تو حضرت سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ نے آپ کو اتنی شانوں سے نوازا ہے، انبیاء کے بعد آپ سب سے افضل ہیں، اور آپ اپنی چادر کس کے لیے بچھا رہے ہیں؟ کون ہے آخر یہ خاتون؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان احد میں حضور کے قدموں میں جان قربان کی تھی۔ میں نے کہا ہاں، کہنے لگے یہ اسی سعد بن ربیع کی بیٹی ہے، یہ آج آئی ہے۔ اور ہمارے ملک میں کیا ہوا؟ کبھی پلٹ کے دیکھنا شہداء کے خاندان کس کیفیت میں، کبھی پلٹ کے دیکھنا سرحدوں پہ جان دینے والوں کے بچوں کی کیفیت کیا ہے۔ کبھی کسی تقریب میں بلا لیا جاتا ہے، دو جملے کہہ دیے جاتے ہیں، کوئی ایک آدھ میڈل بھی دے دیا جاتا ہے، لیکن کبھی پلٹ کے دیکھنا ان کی کیفیات کیا ہیں، ان کا خیال رکھا، ان چیزوں کو غور کیا گیا۔ کسی نے اگر کسی مقام پہ کوئی نیکی کی تو اس نیکی کا اعزاز رکھا گیا۔ میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، بڑا چھوٹا آدمی ہوں لیکن میں نے دیکھا ہے دین کا کام آپ تھوڑا کرتے ہیں، رب آپ کو اجر اتنا عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ انسان شرمندگی میں پانی پانی ہوتا جاتا ہے کہ یہ تو بالکل میری اوقات ہی نہیں تھی، یہ تو کیفیات ہی نہیں تھی، یہ اس مسجد کے نقشے کی جب بات چل رہی تھی تو نقشہ منظور کرنے والوں میں سے ایک صاحب نے مجھے کہا اتنی بڑی مسجد بنا رہے ہیں تو وہاں تو آبادی کوئی نہیں، تو اتنی بڑی مسجد بنا رہے ہیں تو لوگ کہاں سے آئیں گے؟ تو میں نے کہا ہمیں تو پہلے بھی نہیں پتا کہاں سے آتے ہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں پھر بھی کوئی اندازہ تو ہو۔ میں نے کہا کہ میں چلے مسلمان پر ویسے ہی اعتبار کرنا چاہیے، تو میں تو ویسے ہی پگڑی داڑھی والا ہوں، سچ بتاتا ہوں مجھے نہیں پتا کہاں سے آئیں گے، پر امید ہے کہ آ جائیں گے۔ اب جو آ رہے ہیں وہ مجھے صرف ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تہاڈی جگہ تھوڑی ہے، اے جگہ ذرا بدا لو۔ میں نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو ذرا مینج کر لیں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کا رسول دین کسی کا قرض نہیں رکھتا، ہمارے مخلص ہونے میں دیر ہوتی ہے، ہم اور جلدی شکوہ کرتے ہیں اپنی زبان پہ، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے کچھ ایسی باتیں آ جاتی ہیں جن میں بعد میں شرمندہ ہوتے ہیں، یار یہ جملہ کیوں کہا، دین تو بڑا اعزاز دینے والا۔ اپنے محسنوں کا شکریہ ادا کریں۔ آپ یقین کریں میں نے زندگی میں ایسے اساتذہ دیکھے جن کا مقصود تنخواہ لینا نہیں تھا، پڑھانا تھا، اور انہوں نے جیب سے خرچ دے کے بچوں کو پڑھایا، دل لگایا، جدوجہد کی۔ ایسے مشائخ دیکھے جنہوں نے وارفتگی کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف قائل کیا۔ اب نہ زمانے میں تکلف پیدا ہو رہا ہے، اب طبیعتیں احسان مند نہیں رہی۔ بچے اپنے ماں باپ سے جب یہ کہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، اور جب شاگرد اٹھ کے اپنے استاد سے کہیں کہ اگر پڑھایا ہے تو فیس نہیں لی، مفت پڑھایا ہے۔ اگر کوئی بیوی اٹھ کے اپنے خامد سے کہہ دے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بخاری میں موجود ہے، کہ ساری زندگی تم عورت کے ساتھ نیکی کرتے ہو لیکن تمہارا ایک عیب دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے میں نے تو کبھی تم میں کوئی بھلائی دیکھی نہیں، یہاں تو سکھ پایا ہی نہیں۔ فرمایا اس بنیاد پر کثرت سے عورتیں دوزخ میں جائیں گی۔ اور اگر وہ خاتون جس نے سارے دکھ سکھ دھوپ چھاؤ خامد کے ساتھ گزاری، اگر خامد اسی کو اٹھ کے تانا زنی کرے اور اس کے دو ایک کاموں کو بنیاد بنا کر کے یہ چیز نہیں ملی، یہ کپڑا وقت پہ استری ہوا نہیں ملا، اس کی زندگی کی ساری نیکیوں کو توڑ کے رکھ دے، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ کے بارے میں بھی کمزور جملے کہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کا احسان بھول نہ جایا کرو۔ تھوڑا سا احسان مند رہیں، تھوڑا سا چیزوں کو سمجھیں، تھوڑا غور کریں۔ اگر یہ مزاج میں بات پیدا ہو جائے تو زمانے میں قرار آئے گا، ہم ایک دوسرے کی قدر کا احساس ہوگا، مل کے رہنا ہم پسند کریں گے، ہمارے اندر وہ چیزیں آئیں گی۔ یہ ادارے بنتے ہیں، یہ چلتے ہیں، لوگ آتے ہیں، میرا ہی نام ہے، مجھے ہی لوگ جانتے ہیں، میرا ہی تعارف ہوتا ہے، لیکن میں تو ابھی آیا ہوں، تو جس نے یہاں میرے آنے سے پہلے صفیں بچھائی ہیں وہ بھی تو بڑا قیمتی آدمی ہے نا، جس نے جھاڑو دیا اس کی بھی تو بڑی بات ہے نا۔ جو میں چلا جاؤں گا اپنے معاملات میں، جہاں مجھے مزید سفر کرنے نکل جاؤں گا تو یہاں ڈیوٹی کریں گے، یہاں سے چیزیں اٹھائیں گے، ان کی بھی تو بڑی بات ہے نا۔ لیکن ہم احسان ماننے کو تیار، یعنی سو رہے ہیں سیٹھ صاحب گاڑی میں، پیر صاحب، علامہ صاحب سو رہے ہیں، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے،
وہ سویا ہوا پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی, ایک ذرا جگہ کسی جگہ بریک لگ گئی ہے تو آنکھ کھلتے کہتا ہے دھیان نہ چلا. او بھائی تو سویا ہوا تھا. اس کی نیکی سمجھ جس نے ساری رات تجھے سفر کرایا ہے اور یہاں تو تلخ ہو گیا صرف ایک بات پر. احسان مندی کا مزاج نہیں. مطعم بن عدی ایک سردار تھا قریش کا. یہ بات نا, یہ ایک میں پڑھتے میں بدر کو پڑھ رہا تھا دراصل, یہ ایک بات میں نے پڑھی تو یہ سارا عنوان ہی میں نے بدل دیا. میں نے کہا بات ہی اس پہ کر دی. ایک شخص کا ذکر آیا بدر میں, مطعم بن عدی کا, کافر ہے, مسلمان نہیں ہوا. بدر میں اس کا ذکر آیا. ذرا دیکھیے ذکر کیسے آیا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے نا, تو جب کوئی شہر سے جاتا تھا واپس آتا تھا تو کسی کی پناہ میں آتا تھا تاکہ پھر اسے تکلیف نہ دے. اس دور کا رواج تھا. تو نبی پاک علیہ السلام جب واپس آئے تو کئی لوگوں سے بات کی گئی لیکن کوئی بھی آگے نہ بڑھا حضور کی حفاظت کے لیے. تو مطعم بن عدی اپنے 6 یا 7 بیٹوں کو لے کر اسلحے سمیت پوری شان و شوکت کے ساتھ نبی پاک کو لے کے آیا اور پھر حضور نے بیت اللہ شریف میں نماز پڑھی. وقت گزر گیا, ایک دور کی بات تھی, ایک بات تھی, وہ دور گزر گیا. اس کے بعد بڑے دور آئے, اللہ نے معراج عطا کی, حضور یہاں آ گئے مدینہ طیبہ میں. یہاں سینکڑوں لوگ مسلمان ہوئے, بدر میں اللہ نے فتح دی. جب بدر کے قیدیوں کی بات چل رہی تھی نا, یہ جو لوگ قیدی ہو کے ہیں انہیں کس طرح چھوڑنا ہے, تو بڑے بڑے سردار مکے کے تیار تھے سفارش کے لیے آنے کے لیے کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے. یہاں بھی مشورہ ہو رہا تھا کیا کرنا ہے, قتل کر دیا جائے ان کفار کو, یہ بھی مشورہ تھا, فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے, یہ بھی مشورہ تھا. بہت ساری چیزیں ابھی طے ہونی تھی. تو ان ساری باتوں کے بیچ اچانک کیفیت بدلی. صحابہ کہتے ہیں باتیں ہوتے ہوتے ایک نیا رخ بات نے اختیار کیا. محبوب کریم اچانک فرمانے لگے آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا, کیونکہ فوت ہو گیا تھا, کہا آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے آ کے کہتا ان قیدیوں کو چھوڑ دے, تو حضور فرماتے ہیں میں دیر نہ کرتا فوراً ہی چھوڑ دیتا, چونکہ مجھے اس کی وہ نیکی یاد ہے. اس نے وہ جو اس وقت میرے ساتھ رویہ رکھا مجھے بھولا نہیں. صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں نا وہ انسان بڑا چھوٹا ہوتا ہے جب ماں اسے وقت دیتی ہے, بڑا چھوٹا ہوتا ہے جب باپ اسے وقت دیتا ہے. بڑے اساتذہ کے پاس بڑی کتابیں جب بندہ پڑھتا ہے وہ بھی بڑا وقت ہوتا ہے, لیکن جب اسے یہ اچھی طرح پہچان کرانی ہوتی ہے نا کہ یہ الف ہے, یہ با ہے, اور نہیں یہ تا ہے, آنکھیں کھول کے دیکھ, 2 نقطوں والا تا ہوتا ہے, یہ سا ہے. وہ بھی بڑے مشقت والے لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی بڑی محنت کرتے ہیں, لیکن کیا کرے بھول جاتے ہیں لوگ, نہیں یاد رہتا. وہ جس کی بات سن کے اللہ نے دین کی توفیق دی, اس کی بات سن کے اس طرف مائل ہوئے, پھر ریسرچ کی اور پھر اسی کو ان پڑھ کہنا شروع کر دیا. پھر کہا کہ وہ توجہ تو اس نے دلائی تھی پر یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں. یہ ہمارے ہاں عجیب ناشکری کا اور احسان فراموشی کا مزاج آیا ہے. ہمیں ہمارا دین کہتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے احسانوں کو بھلانا نہ, اور نیکی کا بدلہ ہمیشہ نیکی رکھنا. حضور نے فرمایا شکریہ ادا نہ کر سکو تو محسن کے لیے دعا ضرور کرنا. اپنی زندگی, یہ جو لوگ احسان مند ہوتے ہیں نا یہ بڑے نفیس لوگ ہوتے ہیں, یہ حدود کے اندر ہوتے ہیں, یہ بڑے باادب ہوتے ہیں, ان کی زندگی سلجھی ہوئی ہوتی ہے, ڈھلی ہوئی ہوتی ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی ہوتا ہے, یعنی ان کی کوئی سند ہوتی ہے, ان کے کوئی پیچھے ہوتا ہے, ان کی کوئی بہک ہوتی ہے, انہیں کوئی کہنے والا ہوتا ہے, ان کا کوئی استاد مرشد ہوتا ہے, انہوں نے کسی سے سیکھا ہوتا ہے, ان کی کوئی پشت ہوتی ہے. یعنی یہ وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی ہوتا ہے. اور جو کہے کہ میں تو ساری محنت آپ ہی کی تھی, ابے بھی کچھ نہیں سی دیتا, بھائی بھی چھٹ گئے سن, فلانا بھی, تو بھائی او بھائی تو ڈھلا ہوا ہی نہیں ہے, ایسا آزاد بندہ, اس طرح کی کیفیات, یہ انداز درست نہیں ہے. اپنی زندگی کو احسان مند بنائیں.